بناتے ہیں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلہ پیش کر رہے ہیں. مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک نے جہاں شرک کی مذمت کی ہے نا، یہ قرآن پاک کی آیات میں، ان میں کچھ صورتیں تو مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. جو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے تو اس وقت جو وہاں شرک تھا، جو شرک کی موجود صورتیں تھیں، رب نے ان کی مذمت فرمائی ہے بالخصوص، اور علی الاطلاق ہر قسم کی شرک کی مذمت فرمائی ہے. اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ اس شرک کی نجاست سے بچو جو بتوں کی صورت میں ہے. اب اہل اللہ جس میں انبیاء، رسل اور اولیاء کرام آتے ہیں، ان کی مماثلت بتوں کے ساتھ دے کر اہل اللہ کے وسیلہ کو شرک کہنا، یہ در حقیقت قرآن کی بنیادی فکر کے خلاف ہے. قرآن پاک میں مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی. قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء اور رسل اور اہل اللہ کے وسیلہ کے طور پر پیش کیے جانے کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اب آئیے حدیث مبارک ہے جس میں مسلم شریف کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے، اور کتب احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دعا کے لیے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا. اور جب آپ دعا کا طریقہ سکھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس دعا میں میرے نام کا وسیلہ اللہ کو پیش کر تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا. اب وہ پوری حدیث ہے جسے میں نے پروگرام اسلام اور وسیلہ میں بڑی تفصیل سے پیش کی تھی، بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت رکھی تھی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ پیش کرنے کی تعلیم ایک صحابی کو دی اور فرمایا کہ تم اس طرح جا کر دعا مانگو. اور آپ دیکھیے جو آپ اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس میں بھی آپ وسیلے کا لفظ لیتے ہیں، آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، اس میں بھی وسیلہ ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ آپ نے وسیلہ کی تلقین دی. اور پھر قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب آپ دیکھیے شریعت کا پورا سٹرکچر جو ہے جو ہمیں ملا ہے وہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے. ہمیں قرآن ملا تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، ہمیں حضور کے وسیلہ سے دیا ہے. ہمیں شریعت ملی اللہ نے خود آ کر نہیں دی، حضور کی وسیلہ سے ملی. ہمیں قبر اور آخرت کی اصلاح اور بشارتیں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملی. حالانکہ وہ رب اگر چاہتا تو بلا وسیلہ بھی یہ سب چیزیں ہمیں دے سکتا تھا. وہ قرآن پاک جبل ابو قبیس پر کتابی شکل میں رکھ دیتا اور کہتا اسے اٹھاؤ، تم عربی ہو اور قرآن بھی عربی میں، اس پر عمل کرو. اس قادر مطلق نے جو بڑی قوت بڑی طاقت والا ہے اور جسے وسیلے کی کسی طور پر ضرورت بھی نہیں ہے اور محتاجی بھی نہیں ہے، اس نے ہمیں جو کچھ دیا وہ وسیلے سے دیا. تو اب ہم اگر اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اس تعلیمی وسیلہ کو سامنے رکھ کر ہمیں اس سے لینا ہوگا. گویا انبیاء کرام، رسل اعظام اور اہل اللہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے کچھ مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے عطا فرما، میں نے مانگنا تجھ سے ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، مگر میں ان نیک تیری محبوب شخصیتوں کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ تو ان سے محبت کرتا تھا، یہ تجھ سے محبت کرتے تھے، ان کا جب وسیلہ تیری باہرگاہ میں جائے گا تو تیری رحمت مجھ پر بھی برس پڑے گی. یہ ایک وسیلہ آپ پیش کرتے ہیں، لہذا اس انداز سے وسیلہ پیش کرنا ازرو شرع اس کی کوئی ممانعت نہیں. یعنی اس انداز سے وسیلہ پیش کرنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ان قبروں سے مانگنا یا ان قبر والوں سے مانگنا، اس کو ہم کسی دوسری کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں. اس کی تو قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. دیکھیے آپ اگر کسی بھی نبی اور رسول اور اللہ کے ولی کی قبر پر جاتے ہیں تو ان سے بلا ڈائریکٹ انہی سے مانگنا کہ تو دے، اس کی نہیں ہے شریعت میں اجازت. دینے والی ذات اللہ کی ہے، دے گی وسیلہ سے. آپ وہ قادر ہے بغیر وسیلہ کے دینے کے، لیکن اس کا قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک ڈھنگ ہے، ایک ڈھب ہے کہ ہمیں اگر وجود ملا ہے دنیا میں تو ماں کے ذریعے سے ملا ہے.
اگر اس وجود نے پرورش پائی ہے تو باپ کی ذریعے سے پائی ہے، تو وہ سب طاقتیں رکھنے والا بھی قدم قدم پر اسباب اور وسیلوں کو اختیار کرتا ہے. تو ہمیں بھی مانگنا اللہ سے ہے، خواہ بلا وسیلہ مانگ لیں. بلا وسیلہ مانگنا ہم حرام نہیں کہتے. کوئی یہ کہے کہ بلا وسیلہ مانگنا حرام ہے، نہیں، حرام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا وسیلہ کے ساتھ مانگنا اللہ سے یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. اچھا ہم صاحب، ایک حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. کیا ان الفاظ کو، احادیث کے ان الفاظ کو ہم شرک کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی پر نہیں اکٹھی ہوگی. اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی گمراہی پر نہ اکٹھی ہوئی تھی نہ اکٹھی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت فرمائی ہے. انفرادی طور پر فکری، عملی، اعتقادی طور پر خرابیاں تو پائی جا سکتی ہیں، لیکن قوم من حیث القوم، امت مسلمہ کسی گمراہی پر، کسی شرک پر، کسی بدعقیدگی پر اکٹھی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام امت جو ہے وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جائے گی اور شرک سے یقیناً بچتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم شرک سے بچتے رہیں، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے اور اس سے ہمیں یقیناً بچنا ہے. علامہ صاحب، اس پروگرام میں ہم ای میلز بھی شامل کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں بھی کچھ ای میلز میں نے نکالی ہوئی تھی کہ ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. کچھ دو چار نام میں لے دیتا ہوں اپنے ان میزبانوں کے جنہوں نے ہمیں ای میلز بھجوائی ہیں. احمد صاحب ہیں جتوئی سے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ای میل میں ہمیں ملا اور آپ نے بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں، بہت شکریہ. مولانا ممتاز احمد صاحب ہیں ملتان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ایک ٹاپک کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو اپنے کسی آنے والے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. محمد ثقلین چودھری صاحب ہیں ایڈوکیٹ ملتان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا اور ہم سب کی بہت سی تعریف کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. ہنا ہے لاہور سے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا. آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم شامل کریں گے. علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب آپ سے چاہوں گا. اظہر صاحب ہیں لاہور سے، ہمارا ایک پروگرام چلا تھا نظر و نیاز کے حوالے سے، ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا اور ٹیلی ویژن پر وہ چلا. اس میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ نظر کا بہترین طریقہ کون سا ہے، نظر و نیاز کا بہترین طریقہ کون سا ہے جس سے گھر میں خیر و برکت ہو اور والدین کو اصالہ ثواب بھی ہو. مختصر جواب دیجیے گا. اس کے لیے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ایک کنواں کھدوا دیں اور یہ تمہاری والدہ کے لیے اس کا ثواب پہنچے گا. اب کنویں کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ انسان بھی پیتا ہے، چرند پرند بھی پیتے ہیں، زمین بھی پیتی ہے، اور زمین میں جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ اشجار وہ بھی پیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو، اس لیے کہ یہ بہت وسیع پہلو رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کنواں کھدوا دیں. تو کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کا نام رکھ دیا گیا بئر ام سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کے نام کا کنواں ہے، تاکہ اس پر جو بھی پانی پیے وہ اگر پانی پیتے ہوئے اس نام کو ذہن میں رکھ کے دعا کر دے تو پانی پینے کا ثواب بھی ہوگا اور دعا کرنے کا بھی ثواب ہوگا. لہذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کی سبیل لگائیں، صاف اور پاک پانی کی سبیل لگائیں. کوئی سکول بنوا دیں، کوئی ہسپتال بنا دیں، کوئی مریض اگر ہسپتالوں میں ہو تو ان کو دوائیاں آپ مہیا کر دیں. اس طرح آج ہمارے ملک میں ایک سیلاب، بارشیں اور ڈینگی کے جو مسائل ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب آگے بڑھیں اور اپنے ماں باپ کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دکھی اور مظلوم انسانیت کی خدمت کریں. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہماری رہنمائی فرمائی. آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@rasool، یعنی INFOSHAFAATRASWL، info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے اور اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے. ہمیں اپنے تمام تر مسائل کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی رجوع کرنا ہے.
تبھی وہ مسائل حل ہوں گے. اور بقول اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.